السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے تو میں تمام صحافی صاحبان، اپنے تمام بھائیوں کی بے حد مشکور ہوں. آپ سب کے تعاون اور آپ سب جس طرح سے میری آواز بنے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک کام کی توفیق دے. مجھے دلی خوشی ہوئی ہے کہ آج تک ہمارے ملک میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کہ حق کی آواز بن رہے ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دعا شاہ جو ٹک ٹاکر ہے، میرے ہسبینڈ سے شادی کے بعد میری وراثتی جائیداد ہتھیانے کے لیے بے بنیاد مقدمات اور مختلف طریقے سے ہمیں تنگ کرنے کے پروپیگنڈے بنا رہی ہے. اس کا جو مین مقصد ہے وہ مجھے میری وراثتی جائیداد سے بے دخل کرنے کا ہے. اس میں اس نے پولیس کی بھی آڑ لی، اس نے مختلف طریقے سے ہتھیانے کی کوشش کی ہے. ہمارے بہت سارے جو کورٹ میں کیسز بھی ہم لوگوں نے فائل کر دی ہیں، اور ایویڈنس وہ لوگ مانگ رہے تھے نکاح کے یا اور بھی جو چیزیں ہیں پڑی. انشاءاللہ اگلی پریس کانفرنس میں ہم وہ بھی آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے، میری تو آپ کوئی بولنا چاہتے ہیں. اب دراصل یہ تھا کہ مطلب وہ ہمارے سے پہلے جو کانفرنس کر کے گئے اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ میری بہنیں اس چیز کو کلیریفائڈ کر دیں کہ یہ جائیداد کس کی ہے حلفاً. تو وہ اب بہنیں موجود ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گی کہ یہ کس کی ہیں. جی بالکل، یہ جائیداد جو ہے پڑی، یہ ہماری چچا زاد علینا مشتاق اس کے ہے پڑی. ہمارا بھائی ادھر رہتا تھا اس گھر میں. ظاہری بات ہے ایک گندی ٹک ٹاکر کے اس میں آ کر اس نے اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑا ہے پڑا. اگر وہ سب کچھ چھوڑ کے آ کے اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے رشتوں کو تسلیم کر لے تو ہم پھر بھی کھلے دل سے اس کی آمد کو وہ کریں گے. لیکن اس طرح کے پروپیگنڈے بنا کر اور ہمارے مردوں کو وہ کر کے اور ہمیں پریشان آئے دن کر کے آئے روز نیو خبریں لے کر ہمیں پریشان کر رہے ہیں، تو خدا را اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. لیکن جو چیز اب میری بھابھی کی ہے اس میں تو ہم نہیں کہہ سکتے بھائی کو. جو چیز بھابھی کی ہے اسے تو ہم نہیں کہہ سکتے نا. وہ کہہ رہا تھا نا کہ میری والدہ کو بٹھائیں، تو جب یہ کہتے ہیں کہ میں طلاق دے چکا ہوں تو اب وہ کیسے کس حق سے بٹھائے گی؟ اب آپ یہ دیکھیں نا. ہاں، والدہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک کبھی، والدہ ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے، ہم نے کبھی والدہ کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کی. لیکن مجھے نہیں پتا اس معاشرے میں بیٹیوں کی کم بیٹوں کی زیادہ سنی جاتی ہے. کوئی بات نہیں ہے. نہیں، ہم بالکل اس بھی چیز نہیں. کا حلف اٹھاتے ہیں. ہم اللہ کی اللہ بات کو کی ہے نا. گواہ کر کے کہتے ہیں ہم نے کبھی بھی انہوں نے ماں حلف کے کی سامنے بات کی ہاتھ تو نہیں ہم اٹھایا. حلف اٹھانے وہ کو تیار ہماری ہیں. ابھی بھی ماں ہیں، ایسی بات بالکل نہیں ایسی ہمارے ہے، لیے ابھی بھی خانہ ابھی بھی کعبہ ہماری ماں ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ اب ان کی حقیقی انہوں نے بیٹیاں ہمارا یہاں حلف پہ اٹھانے کا حاضر کہا ہے، ہیں. ہم حلف ان کو اٹھاتے ہیں. ورگلایا جا رہا ہے، ان کو ایک لالچ میں لایا جا ہم رہا ہے. ایک لیکن شہید کی بیٹی ہیں، اور آپ یہ لوگ بہتر جانتے ہوں گے کہ شہید کی بیٹیاں کبھی جھوٹ نہیں بولتی. ہم نے اس جہان میں جانا ہے اور ضرور جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کبھی بھی ہم نے اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز میں بھی بات ہم کی. خود بھی مائیں ہیں ہاتھ اٹھانا تو اور دور ہمیں کی ماں بات کا ہے. احترام ہم خود پتہ ہے کہ مائیں ماں ہیں. کا احترام کیا اگر ہوتا ہے. آج ہم ایک پریس میں اتنی بڑی بات کر کے جا رہی ہوں، اگر میری ماں کہتی ہے کہ مجھے بیٹیوں نے مارا ہے، تو اگر ہم نے مارا ہوگا تو ہماری آتی اولاد ہمیں ایسے مارے. یہ بات، یہ میڈیا یہ بات یہ جان لے کہ اگر ہم نے اپنی ماں کو ہاتھ اٹھایا ہو، ہماری اپنی ماں کو مارا ہو، تو ہماری اولاد ہمیں ایسے مارے. انتظامیہ سے بالکل مطمئن ہوں، اور لیکن چھوٹی سی درخواست بھی رکھتا ہوں. ہماری ایک ایف آئی آر فائل کیا انہوں نے علی اور دعا شاہ کے اوپر، جو ہمارے اوپر انہوں نے اٹیمپٹ کیا تھا. اس میں ہمارے گھر آ کے انہوں نے اٹیمپٹ کیا تھا باجی پہ، اور مطلب ایک ہمارے بھائی پہ، جس پہ میں موقع کا گواہ ہوں اور میرے یہ بھائی. ہم نے جا کے یہ چھڑوایا تھا، جس نے وہ پسٹل کی نوک پہ ہمیں مطلب یہ ہراساں کیا تھا، اور ہمیں وہاں سے مارنے اور بھگانے کا سارا اس کا جو پلان تھا وہ ہم نے ناکام کیا تھا. اس میں ہم یہ صرف ہماری ایف آئی آر ہو چکی ہے، لیکن اس میں انہوں نے 506 بی لگایا گیا ہے. یہ دفعات بنتی نہیں ہے جس میں انہوں نے ہمارا مطلب زیور بھی اٹھایا ہے، پیسے بھی اٹھائے ہیں. ہم اعلیٰ حکام سے صرف یہی درخواست کریں گے کہ ہماری جو اپلیکیشن ہے اس کو اسی طرح مطلب ایف آئی آر دی جائے، اور وہ دفعات عائد کی جائیں جو ہماری بنتی ہیں. پریس کانفرنس میں اپنا یہ سارا ریکارڈ ہم، کیونکہ یہ اب عدالتی میٹرز ہمارے چل رہے ہیں، اس وجہ سے ہم آج کی پریس کانفرنس میں یہ لیک آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہے. انشاءاللہ اگلی پریس کانفرنس میں ہم شادی کی ٹوٹل ریکارڈ، اس کے بعد آئی ڈی کارڈ، ایف آر سی جیسے فیملی ریکارڈ ہوتا ہے وہ، اور جو کیونکہ دیکھیں انہوں نے بہت بڑی بات کیا. آج 12 سال بعد اسے یاد آ رہا ہے کہ
मतलब मेरा निकाह नहीं था, और 30 साल बाद इसे याद आ रहा है कि मेरी बीवी मलिक मुश्ताक की बेटी नहीं थी। ये बुखलाहट का शिकार हो के ये गलत बयान दे रहे हैं, और ये इनके लिए खुद नुकसानदेह हो रहा है, क्योंकि हकाइक कभी नहीं छुपते। मेरी फैमिली के तमाम मेंबर्स इस चीज़ के लिए कोर्ट का से रुजू कर चुके हैं, और हमारे ये टोटल जी सारे जो मामलात हैं वो सारे उधर फाइल हो चुके हैं। इंशाल्लाह हम इनको बहुत बहुत जल्द बेनकाब करेंगे। जी, मैं आपसे ये कह रही थी कि मेरे सारे फैमिली मेंबर्स वो भी प्रेस क्लब में आने के लिए तैयार हैं, जिसमें वो ये इस बात की तस्दीक करेंगे कि मैं मलिक मुश्ताक की बेटी हूँ या नहीं हूँ। इतना बड़ा दावा इस बंदी ने किया है, और शादी भी, और शादी की वीडियोस इंशाल्लाह मैं अपने भाइयों को मायों से लेकर वलीमे तक के फंक्शंस, वलीमे के खाने, जो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर भी, ये सॉरी न्यूज़पेपर्स में छपा था, तब न्यूज़पेपर्स में भी आया था हमारा वलीमा, दीवाने खास में वलीमा हुआ था। और जी हमारा मुतालबा ये है कि ये जो हमारे ऊपर बेबुनियाद FIR इन्होंने मतलब फाइल की है, इसको खारिज किया जाए। जिसका जी बिल्कुल ऐसे ही, जी बिल्कुल भी हमने नहीं मारा, बिल्कुल भी ऐसे नहीं मारा, और बिल्कुल ये इस टाइम ये आप बेटे के यकीन कहने करें ना के करें, ऊपर हमने अल्लाह को भी जवाब ये ना कि अगर हमें जी हमने अल्लाह को भी जवाब देना है। आज हम झूठ बोल के तो इस दुनिया से चले जाएंगे, हमने अपने रब को भी मुंह दिखाना है। आज हम अपने रब के आगे सुरखरू हैं पड़े कि हमने ये कदम नहीं उठाया। मुतालबा हमारा ये है कि ये जो हमारे ऊपर इन्होंने एक झूठी प्री प्लान्ड इन्होंने जो FIR कराई है, इसको इंतज़ामिया खारिज करे, और ये जो हमें अम्बेसी के नाम पे आए रोज़ धमकियां दी जा रही हैं कि हम आपको मरवा देंगे, हम आपको जीने नहीं देंगे, हम आपको जेलों में बंद करवा देंगे, इस तरह की सारी जो मामलात हैं, हमारी इंतज़ामिया से सिर्फ यही दरख्वास्त है कि इसके ऊपर एक्शन लें और इसको मतलब एक कानूनी तरीके से हल करें। और बाकायदा हमने एक केस फाइल किया एम्बेसी में भी इसके खिलाफ कि हमें आए रोज़ एम्बेसी के नाम पे थ्रेट्स किए जा रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जहाँ पे मिलना मतलब इस तरह करना। खुली कचहरी में इसने खुली कचहरी में हमें इसने थ्रेट किया कि साथ से गुजरते हुए मारूंगा। मतलब एक बंदा ऐसा एक इंसान इतना हैवी है जो एम्बेसी का नाम लेके सबको मरवा देगा और वो खुलेआम छूटेगा।